انڈیا کچھ عرصے سے اب اس میں لگے رہے کہ جی ایک یہ بائیلیٹرل مسئلہ ہے یا ایک انٹرنل مسئلہ ہے اینڈ آل دیٹ. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کے جو سیکرٹری جنرل ہیں, یو این جی اے کے جو پریزیڈنٹ ہیں, انہوں نے لاسٹ ایئر وزٹ کیا اور انہوں نے پاکستان کی تائید کی کہ جی یہ ایک انٹرنیشنل ڈسپیوٹ ہے جو کہ یونائٹڈ نیشنز کے زیر سایہ اس کا مسئلے کا حل درکار ہے. انڈیا آن دی ادر سائڈ ملٹری آکوپیشن, لینڈ کنفسکیشن اور انفلکس آف نان کشمیریز, ان کو اس ایریا میں لا کے آباد کاریوں کا سلسلہ, ان کو ڈومیسائل دینے کا سلسلہ, اس پہ اب ان گامزن ہے. اور پچھلے 2-2.5 سالوں میں لگ بھگ 50 لاکھ غیر کشمیریوں کو وہاں پہ لا کے بسایا گیا ہے. اور لیکن اچھی بات ہے کہ یو این کی پوزیشن اس پہ چینج نہیں ہوئی. پیس اینڈ سیکورٹی از دی تھرڈ ڈائمینشن آف کشمیر ڈسپیوٹ. اب کشمیر کا جو مسئلہ ہے جب تک حل نہیں ہوتا, اب جیسے کہ آلریڈی میں نے ذکر کیا کہ 3 جنگیں تو پاکستان انڈیا کے درمیان ہو چکی ہیں. مشال ملک صاحبہ نے آلریڈی ذکر کیا کہ جب تو نیوکلیئر پاورز ہیں پورے ریجن میں تینوں, پاکستان, انڈیا اور چائنا, اب کوئی بھی اس میں مسئلہ ایک لیول سے اگر زیادہ ہو جاتا ہے تو اٹ کین بیکم اے نیوکلیئر فلیش پوائنٹ. تو اس لیے اس مسئلے کا حل پیس اینڈ سیکورٹی کے کانٹیکسٹ میں, اگر پورے ریجن میں پیس اینڈ سیکورٹی کو لانا ہے تو اس مسئلے کا حل ہوگا, تب جا کے یہ معاملہ آگے چلے گا. لیکن انفارچونیٹلی دیکھا یہ گیا ہے کہ جی انڈیا اینٹی انفلٹریشن آپریشنز کی مد میں ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کے طریقہ کار پہ گامزن ہے, اور وہ پاکستان کو ہر فورم پہ بدنام کرنے کے لیے, جس طرح کہ ڈس انفو لیب کے بارے میں بھی آلریڈی ذکر ہوا, اور لائک وائز جس طرح 5 اگست کا ان کا یہ جو سلسلہ ہوا, اس کے بعد کی جو 2 سالوں میں جتنی سختیاں کی گئیں اور شٹ ڈاؤنز کیے گئے اور الیکٹرانکلی ڈی ایس ایل کنیکشن کے ساتھ اور ہر طرح کی جو اس طرح کی بندشیں ہو گئیں, اور یہ تمام چیزیں جو ہیں اینٹی اس میں جاتی ہیں, اور پیس اور سیکورٹی کا مسئلہ اس لیے زیادہ رہتا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جی اوور آل ایک نیریٹو ہے جو انڈیا بلڈ کرنا چاہ رہا ہے اور پیریڈ آف ٹائم. ایک تو یہ ہے کہ انڈیا از دی لارجسٹ ڈیموکریسی ان دی ورلڈ اینڈ اٹس دی موسٹ سیکولر کنٹری ان دی ورلڈ. اس کے اگینسٹ آن گراؤنڈ کیا ہے کہ آر ایس ایس انسپائرڈ بی جے پی کی جو گورنمنٹ ہے, مودی کے زیر تسلط ان اے وے, وہ آلموسٹ اب لوگ اکویٹ اس کو کر رہے ہیں, نہ صرف پاکستانی کر رہے ہیں, نہ صرف پاکستان کے پرائم منسٹر صاحب نے کیا, بلکہ دنیا بھر کے نیوز میں, میڈیا میں اب اس کو ہٹلر کے ساتھ اکویٹ کیا جا رہا ہے. اور یا مقبول جان صاحب نے اس کی پوری تشریح بتا دی کہ کیسے فاسسٹ جو ہے وہ ہٹلر کے دور میں معاملات چلے, اور اسی طرح کے بالکل حالات اب چل رہے ہیں. انڈیا ایک طرف تو کہتا ہے کہ جی لارجسٹ ڈیموکریسی ہے, دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جی تمام مائنورٹیز, may it be 200 million roughly مسلمس وہاں پہ ہوں یا کرسچنز ہوں یا ایون سکھس ہوں, جو ہے اس تسلط کے سے بچے ہوئے نہیں ہیں, اور وہ تمام اس وقت جو ہیں وہ خوفزدہ ہیں, کیونکہ سٹیزن شپ امینڈمنٹ ایکٹ ہو یا این آر سی ہو, یہ تمام وہ طریقہ کار ہیں جس کے تحت انہوں نے مائنورٹیز کو ان کے ساتھ ڈسکریمنیٹ کی ہے اور مزید کرنے کی کوشش جاری ہے. اب تیسری چیز ہے کہ جی وہ ایز اے پیسفل کنٹری اپنے آپ کو پروجیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آن دی ادر ہینڈ جب آپ آن گراؤنڈ دیکھتے ہیں تو ان کی جو اسٹریٹجی ہے آف مہا بھارتا, گریٹر انڈیا اور اکھنڈ بھارت, اس کے تحت وہ تمام نیبرز کے ساتھ ان کے معاملات گڑبڑ چل رہے ہیں. چائنا کے ساتھ ان کے مسائل ہیں, پاکستان کے ساتھ تو ہم 4 جنگیں لڑ چکے ہوئے ہیں, سری لنکا کے ساتھ ہیں, نیپال کے ساتھ ہیں, مالدیوز کے ساتھ, جتنے ان کے نیبرز ہیں ان تمام کے ساتھ ان کے معاملات ٹھیک نہیں چل رہے. جموں اینڈ کشمیر کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ اٹس انٹیگرل پارٹ اور دیر از کمپلیٹ نارملسی ان دی ریجن, کوئی مسئلہ نہیں ہے, ساری چیزیں بالکل ٹھیک ہیں, اور یہ جو فریڈم اسٹرگل کشمیر میں کی جا رہی ہے وہ فنڈڈ ہے یا اکوپڈ ہے یا باہر سے اس کو کیا جا رہا ہے, اور وہ اس کو اکویٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ٹیررزم کے ساتھ. آن دی ادر ہینڈ آن گراؤنڈ یہ ہے کہ 8 ملین کشمیریوں کے اوپر 9 لاکھ سے زیادہ کی بھارتی فوجیں وہاں پہ مسلط ہیں, جو کہ تقریباً 8 بندوں کے اوپر ایک فوجی جو ہے اس کا وہ بنتا ہے لارجسٹ کنسنٹریشن ان دی ورلڈ, اس کے ساتھ اس کو اکویٹ کیا جاتا ہے. اور انڈیا نے تمام ریکارڈز ہیومن رائٹس کی وائلیشن کی اور وار کرائمز کے جموں اینڈ کشمیر میں اب تک وہ کر چکے ہوئے ہیں. ورلڈ رسپانس اب ہم دیکھتے ہیں کہ جی کچھ عرصے سے پازیٹیولی چیزوں کو دیکھا جاتا ہے. ریسنٹلی سی این این نے اپنے اس پہ لگایا ہوا تھا کہ انڈیاز ہندو ایکسٹریمسٹ آر کالنگ فار جینوسائڈ اگینسٹ مسلم, وائی از لٹل بینگ ڈن ٹو اسٹاپ دیم. لائک وائز فیمس جو ہے اکانومسٹ, اس کی 15 جنوری کے شمارے میں یہ لکھا گیا کہ ہندو bigots are openly urging Indians to murder Muslims and the ruling party does nothing to stop them. Under the Hindu nationalist government of Narendra Modi, the world's most populous democracy has seen
a growing wave of intolerance. اب کچھ عرصہ پہلے تک اکانومسٹ جیسا جو رسالہ ہے وہ شاید اس طرح کی باتیں نہ کرتا. لائک وائز ہیومن رائٹس واچ ورلڈ رپورٹ 2022 میں کہا گیا کہ Indian authorities intensified their crackdown on activists, journalists and other critics of the government using politically motivated prosecutions in 2021. مسلم مرر ایک آن لائن نیوز پیپر ہے, اس میں کہا گیا کہ جی انڈیا از ان 8th stage of genocide, جس کا آلریڈی اوریا مقبول جان صاحب نے اپنے اس میں ذکر کیا. اچھی بات یہ ہے کہ جی پچھلے 3 سالوں میں یونائٹڈ اسٹیٹس UN سیکورٹی کاؤنسل نے 3 مرتبہ اس مسئلے کے اوپر ڈسکشن کی ہے. UN کے سیکرٹری جنرل ہوں یا UN کے پریزیڈنٹ ہو آف دی UNGA, ان تمام نے اس مسئلے کے اوپر اپنی بات کی ہے, اور انٹرنیشنل واچ ڈاگ ہو گئے, جینوسائیڈ واچ ہو گئے, انہوں نے بھی اپنے خدشات کا اس کے اوپر اظہار کیا ہے. تو اب ٹائم ہے کہ جی اس طرح کے جو سیمینارز ہیں, ویبینارز ہیں اور فزیکل میٹنگز ہیں, اور ان تمام طریقوں کے ساتھ انڈیویجولی کلیکٹیولی ہم اس مسئلے کو, اس کا پرچار کرتے رہیں, دنیا بھر کو بتاتے رہیں, میڈیا کے تھرو بتائیں, ٹی وی کے تھرو بتائیں, ٹاک شوز کے تھرو بتائیں, یونیورسٹیز میں بتائیں. ایمبیسڈر اسد مجید صاحب نے بالکل ذکر شروع میں ہی کر دیا تھا کہ اویئرنیس کمپین کی ضرورت ہے اور سسٹین کمپین کی ضرورت ہے, اور جو کہ گورنمنٹ آف پاکستان کے تحت ہم ساری ایمبیسیز وی آر آن اٹ, اور ہم آپ تمام کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ تمام آپ کو اپنے وقف آلموسٹ کیا ہوا ہے اسی پرپس کے لیے. انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب کشمیر آزاد ہوگا اور ان کو اپنے رائٹس ملیں گے. آئی تھینک یو آل فار دی پیشنٹ ہیئرنگ. تھینک یو سر, بہت شکریہ, بڑی مہربانی سید سجاد حیدر خان صاحب.